اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وائرل نیوز لائیو پرانے چینل میں۔ میں مکہ المکرمہ میں تھا اور 20 تاریخ کو مجھے خبر آئی کہ الحمدللہ آپ کا پرانا چینل وائرل نیوز لائیو، جس کو یوٹیوب نے بین کر دیا تھا، الحمدللہ پھر واپس شروع ہو چکا ہے۔ تو اسی پرانے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ بس ابھی آج پہلا دن ہے میرا، اپنے آفس آ چکا ہوں۔ عمرہ کے سفر پر گیا تھا، 20 دن سے باہر تھا۔ الحمدللہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں کی جو اہم زیارتیں ہیں، جگہیں ہیں، وہ سب میں نے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا۔ کئی لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ جو لوگ ابھی تک کے نہیں گئے ہیں وہ کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے ایسے منظر دکھائے کہ اب جانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ جی ہاں، تو وہ دکھایا میں نے، اور جو جا کر آ چکے وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے اتنا زبردست منظر اور آپ نے ایسی باتیں بتائی جو ہم کو کوئی بتاتا نہیں تھا، گئے تھے تب بھی کسی نے نہیں بتایا تھا، آپ نے ایسی جگہ آپ کے چینل کے ذریعے سے بتائی، تو اب مزید اور دوبارہ جانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ تو چلو اچھا ہوا، مجھے خوشی محسوس ہو رہی کہ میرا سفر کامیاب رہا، اور میں نے وہاں پر جا کر بھی لوگوں کو تعلیم دی، کچھ سکھایا، اور بہت ساری اہم دینی باتیں اور پیارے نبی کے مقامات جن کا ذکر ہم حدیثوں میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ سب بتایا۔ بس اللہ قبول کرے، اللہ نے میرے سفر کو آسان کیا، اللہ قبول کرے، اور اب میں آفس میں آ چکا ہوں۔ الحمدللہ 26 تاریخ کو شام یوں سمجھیے کہ 5 بجے مدینہ ایئرپورٹ سے ہمارا فلائٹ تھا۔ مدینہ ایئرپورٹ بھی میں نے آپ کو دکھایا، ابھی بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بہت اچھا۔ اور وہاں جو عصر کی اذان سنی ہم نے مدینہ ایئرپورٹ پر، تو ایسا فیل ہوا کہ واقعتاً اسلامی ملک میں کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے ہم مدینہ سے ریاض آئے، ریاض میں شام 7 بجے اتر گئے، پھر وہاں سے 9:30 بجے یعنی 2.5 گھنٹے کے بعد فلائٹ تھی۔ تو ریاض کا جو ایئرپورٹ ہے وہ تو انتہائی خوبصورت ہے، کیونکہ ریاض جو ہے نا وہ سعودی عربیہ کی راجدھانی ہے، کیپٹل پیلیس ہے۔ تو ریاض کا بڑا خوبصورت ایئرپورٹ آپ اسکرین پر ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ریاض سے ہماری 10 بجے فلائٹ جو ہے نکلی، اور صبح فجر سے پہلے جو ہے ہم تقریباً 4 بجے صبح ممبئی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں سے پھر میں دوپہر کے 1:30 پونے 2 بجے کی جو کامیانی ایکسپریس ہے اس سے جلگاؤں آیا، اور جلگاؤں میں الحمدللہ رات 8-9 بجے ہم جلگاؤں اسٹیشن پر آ گئے، جہاں پر جوانوں نے بہت ہی شدت کے ساتھ جو انتظار کر رہے تھے، انہوں نے ہار، شال، گلدستے سے استقبال کیا۔ میں ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب آپ کے پاس میں ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ دعائیں کیجئے کہ اگلے میرے انڈیا کے سفر کو اللہ خوب آسان کرے، اور وہاں سے میں دعائیں مانگ کر آیا ہوں کہ میرے مولا مجھ سے دین کا خوب کام لے، اور ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف میں لڑوں، مجھ میں اتنی طاقت دے، میں اپنے علم کے اعتبار سے اپنی زبان جو تو نے مجھے بولنے کا ہنر دیا ہے اس کے ذریعے سے میں ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤں، مظلوموں کی آواز بنوں۔ بس یہ دعا کر کے آیا۔ اللہ حافظ۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں اتر پردیش میں جوہر یونیورسٹی رامپور، اعظم خان صاحب نے ایک ایسی پیاری یونیورسٹی بنائی، شکشا کا مندر بنایا کہ نریندر مودی خود نہیں بنا سکا۔ یوگی آدتیہ ناتھ جو توڑنے کے لیے محنت کر رہا ہے، اعظم خان کی دشمنی میں شکشا کے مندر کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، یوگی آدتیہ ناتھ 10 سال سے سی ایم ہے، وہ بھی ایک یونیورسٹی بنا نہیں پایا۔ لیکن وہ جوہر یونیورسٹی جو ایک مسلم نیتا، سماجوادی کے دبنگ قد آور لیڈر اعظم خان نے بنائی، اب اس جوہر یونیورسٹی کو گرانے کی یوگی آدتیہ ناتھ کوشش کر رہے ہیں، مگر اب بڑی راحت اعظم خان کو اور یونیورسٹی کو ملی۔
انہدام پر یعنی اس پر بلڈوزر چلانے کا جو حکم تھا، جو کوشش تھی، اس پر عدالت نے ابھی اسٹے لگا دیا۔ کمشنر کورٹ نے فائنل ڈیسیزن حتمی سماعت تک بلڈوزر چلانے پر روک لگا دی۔ طلبہ نے اعلان کیا ہے کہ ضرورت پڑی تو درختوں کے نیچے بیٹھ کر بھی ہم تعلیم جاری رکھیں گے، مگر جوہر یونیورسٹی کو اپنے خون کے آخری قطرے تک بچائیں گے۔ اور اگر اس ظالم سرکار نے یونیورسٹی کو گرا بھی دیا اور ابھی بین کر کے رکھا ہے تو ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں گے اور سیکھیں گے۔ یہ جملہ طلبہ کا، اسٹوڈنٹس کا سن کر مجھے وہ جملہ یاد آ گیا اور وہ کہانی یاد آ گئی کہ دارالعلوم دیوبند جو آج عالم اسلام کا بڑا ادارہ ہے، وہ بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر شروع ہوا تھا، اور پڑھانے والا ایک، اس کا نام محمود، اور پڑھنے والا طالب علم بھی ایک، ان کا بھی نام محمود، اور پھر آج دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کا بڑا ادارہ بن گیا۔ آئیے دوسری بڑی خبر مالدہ سے آ رہی ہے، یعنی مغربی بنگال سے۔ جی ہاں، مالدہ کی آدینہ مسجد کے پیچھے مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جناب، یہ میں یہاں بیٹھا ہوں کرسی پر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ انڈیا میں یہ بدماش، یہ شریر وکاس نہیں کر رہے ہیں، بچے سڑکوں پر مر رہے ہیں، ان کا خون بہ رہا ہے، ان کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ان کے پیپر لیک کر رہے ہیں، ان کی یونیورسٹیاں گرا رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ جی ہاں، ان کو وکاس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور ہمارے یہاں کے گوبر بھکت، یہ جنہیں میں سخت لفظ میں کہوں گا گو بھکت، جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ملک کتنا ستیاناش اور کتنا بربادی کی طرف جا رہا ہے، اب یہ ان کو کہیں پر بھی مندر نظر آ رہا ہے۔ اب مالدہ کی مسجد کے پیچھے بھی مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ہندو تنظیموں نے وہاں ایک پروگرام کیا اور وہاں پر اب سخت سیکورٹی لگا دی گئی ہے۔ اب بنگال والوں، آپ کو خوشخبری ہو کہ شریر طاقتیں وہاں پر آ چکی ہے اور شریر حکومت وہاں آ چکی ہے۔ اب آپ کو روٹی نہیں ملے گی، روزگار نہیں ملے گا، تعلیم نہیں ملے گی، آپ کو جگہ جگہ بس یہی مندر وغیرہ ملیں گے۔ خوش رہو، اسی میں خوش رہو۔ چلیے آئیے، بڑی خبر آ رہی ہے گجرات سے۔ ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سمرا نے بتایا کہ گجرات آیوروید یونیورسٹی یعنی میڈیکل گجرات آیوروید یونیورسٹی میں پرچہ لیک، جی پرچہ لیک ہوا نیٹ کا، لاکھوں بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا۔ یہ نکم سرکار جو تعلیم صحیح دے بھی نہیں پا رہی ہے اور بچوں کے پیپر لیک کروا رہی ہے۔ لاکھوں اسٹوڈنٹ نے دھرنے آندولن کیا۔ جی ہاں، کچھ مرنے کے بعد جو ہے پردھان کا استعفیٰ سامنے آیا، ورنہ مرنے تک کے شاید، اور جب ملک جاگنے لگا تو ان کی پھٹ گئی اور پھر پردھان کو استعفیٰ دینے لگا ہے، ٹھیک۔ لیکن اب یہ خبر آ گئی کہ گجرات آیوروید یونیورسٹی میں پرچہ لیک ہو گیا۔ گجرات میں بھی کس کی حکومت ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی۔ اب اپوزیشن پارٹیوں نے، یعنی ہمارے جیسے لوگوں نے، ہم کانگریس کی جیسی پارٹیوں نے وہاں پر بی جے پی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ان کو آڑے ہاتھوں لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ملک کے گو بھکت اور گوبر بھکت جاگیں گے نہیں، تب تک کہ ملک کا بھلا نہیں ہوگا۔ جب تک کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ملک سے نکالی نہیں جائیں گی، سطح سے ہٹائی نہیں جائیں گی۔ یاد رکھو، یاد رکھو، آج میں مکہ اور مدینہ سے آیا ہوں اور یہ جملہ بول رہا ہوں کہ گوبر بھکتو، ابھی بھی اگر تمہاری اندھ بھکتی گوبر بھکتی ختم نہیں ہوئی تو مرو گے، سڑو گے، گلو گے، تمہاری اولاد کو صحیح تعلیم بھی نہیں مل پائے گی اور روزگار بھی نہیں مل پائے گا، اور پیپر پر پیپر لیک ہوگے، تمہارے بچے سڑکوں پر لاٹیاں کھائیں گے، گولیاں کھائیں گے اور ملک کا ستیاناش ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی آنکھیں کھولو۔ ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت آ رہی ہے، جی مقبوضہ مغربی کنارے میں، مقبوضہ مغربی کنارہ بولے تو کو فلسطین جو جس پر قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیلیوں نے، تو وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ آباد کاروں نے، یعنی اسرائیلی آباد کاروں نے وہاں حملہ بول دیا، 2 مسجدوں کو نظر آتش کر دیا، یعنی آگ کے حوالے کر دیا۔ سادے لفظوں میں 2 مسجدوں کو انہوں نے آگ لگا دیا۔ تشدد کی اب ایک یوں سمجھے کہ نئی لہر شروع ہو گئی ہے۔ 70 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور پوپ چہاردہوم نے امن کی اپیل کی ہے،
ان کے ابا بھی امن کی اپیل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اب یہ سب ڈھونگ ہوتا ہے اور اسرائیلی آباد کار جو ہے وہ فلسطین میں دھوم مچا رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ 2 مسجدوں کو آگ لگا دیا اور اب یہ تشدد کی، بھڑپ کی، لڑائی کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے. 70 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. عالم اسلام کی پوچھ ہوگی اللہ کے دربار میں، فلسطین کے مظلوموں کے لیے تم نے کیا کیا. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، پارلیمنٹ کے احاطے میں اپوزیشن پارٹیوں نے آندولن کیا اور آندولن میں جو نعرے لگے وہ کیا؟ امیت شاہ جواب دو، لاٹھیوں کا حساب دو. امیت شاہ جواب دو، لاٹھیوں کا حساب دو. یعنی کون سی لاٹھیاں؟ جب ہمارے بچے جن کی زندگی سے بی جے پی نے کھلواڑ کیا، لاکھوں بچے اب غصے میں آ گئے اور سڑکوں پر جب آئے اپنا حق مانگنے کے لیے، جمہوری طریقے سے، سنویدھانک طریقے سے احتجاج اور آندولن کرنے کے لیے، تو امت شاہ کی پولیس نے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی پولیس نے ان پر لاٹھیاں چلائی اور دلال، آر ایس ایس کے دلال پولیس کی وردی پہن کر باقاعدہ اپنے ہی بچوں کو مار رہے تھے. اب جو لاٹھیاں بچوں نے کھائی ہے، حکومت تو جھک گئی، پردھان کا استعفیٰ ہو گیا، لیکن اب پارلیمنٹ احاطے میں اپوزیشن پارٹیوں نے مظاہرہ اور آندولن کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاٹھیوں کا حساب دو. تم نے جو لاٹھیاں ماری ہے، بچوں کا خون بہایا ہے، بیٹیوں کو تم نے گھسیٹا ہے، اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور اگر انہوں نے جواب نہیں دیے تو جنتا سے میں اپیل کروں گا، اسٹوڈنٹس سے میں اپیل کروں گا، اندھ بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو، ان کو چھوڑو، یہ پاگل ہو چکے ہیں، ان کے دماغ میں گو بھر چکا ہے، ان کو چھوڑو. مگر جنتا سے میں اپیل کروں گا کہ اب جاگ جاؤ اور جن لوگوں نے تمہاری اولاد پر اور تم پر لاٹھیاں چلائی ہے، سڑکوں پر خون بہایا ہے، تمہارے کروڑوں بچوں کی زندگی سے کھیلا ہے، ان کی ڈگریوں سے کھیلا ہے، ان کی تعلیم کے سسٹم کو ختم کیا ہے، ان کا حساب تم کو لینا پڑے گا، ورنہ تم بھی ملک کی تباہی کے ذمہ دار رہو گے. ناظرین ریاست آسام سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آسام میں تباہ کن یعنی خطرناک سیلاب آیا. آسام میں خطرناک سیلاب آیا. اس سیلاب نے تقریباً 70 لوگوں کو مار دیا، ہلاک کر دیا، جان لے لی. 25 اضلاع اس وقت آسام کے 25 ڈسٹرکٹس جو ہے تقریباً متاثر ہے. 10 لاکھ لوگ ان ڈسٹرکٹس کے متاثر ہے. ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی آسام کے لوگوں کو بالکل نہت چھوڑے ہوئے ہیں. 3 سالوں سے آسام جل رہا ہے. کبھی وزیر اعظم کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ آسام جائے، امت شاہ کی ہمت نہیں کہ آسام جائے، اور اب بی جے پی کی آفت الگ ہے اور دوسرے اب قدرت کی آفت بھی آئی ہے. ملکارجن کھڑگے نے اور راہل گاندھی نے افسوس کا اظہار کیا ہے. ناظرین پھر بڑی خبر آ رہی ہے طلبہ کے آندولن، اسٹوڈنٹس، چھاتروں کے آندولن سے جڑی ہوئی. جی ہاں، پولیس نے جو لاٹھی چارج کی، پولیس نے جو بدماشی کی اور پولیس نے دلال بن کر حکومت کے اشارے پر جو بچوں کے خون بہایا. اب خبر آ رہی ہے کہ دلی پولیس نے، دلی سپریم کورٹ نے دلی پولیس کی اس ظالمانہ، اس ہٹلرانہ کارروائی پر سپریم کورٹ نے سخت انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے، کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ صرف احتجاج کرنے پر لاٹھی چارج نہیں کر سکتے. ماننیہ سپریم کورٹ، شکریہ آپ کا، لیکن سپریم کورٹ سے میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف لاٹھی چارج نہیں ہوا، بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ میں لفظوں میں بول نہیں سکتا. جی ہاں، بغیر نیم پلیٹ کے پولیس آئی، سپریم کورٹ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ وہ آر ایس ایس کے جو دلال تھے اور بغیر نیم پلیٹ کے جو پولیس تھی. تو جیسے آپ تشدد کرنے والوں کو کیمروں میں تلاش کر رہے ہیں، ان کو بھی تلاش کیا جائے اور ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا جائے. جی ہاں، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے پر یہ وعدہ کیا گیا تھا اور نریندر مودی نے پھر جھوٹ بولا. ویسے خیر ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میرا خیال وہ پیدا ہی جھوٹے ہوئے ہیں. تو نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ بچوں پر، طلبہ پر، چھاتروں پر جو مقدمات درج ہوئے ہیں، جو ایف آئی آر، جو کیسز درج ہوئے وہ نہیں ہوں گے، لیکن ان بچوں پر کیسز فائل کیے گئے ہیں. اس لیے سی جے پی یعنی کاکروچ جنتا پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک طلبہ پر، اسٹوڈنٹس پر، چھاتروں پر درج مقدمات واپس نہ لیے گئے تو پھر یاد رکھیں کہ ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے. ناظرین، ایران
اور امریکہ اسرائیل جنگ کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ایران سے جو جنگ چھڑی ہے، پینٹاگون نے یعنی خود امریکہ نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ ایران جنگ میں تقریباً 18 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. یہ ابھی کیا ہے، یہ جو 10-15 دنوں سے، جس دن میں بحرین میں اترا عمرہ کے لیے تو اسی دن سے بمباری پھر شروع ہو گئی تھی. تو 18 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد 700 کے قریب پہنچ گئی ہے. اور ابھی بھی فی الحال خطے میں ماحول گرم ہے، کشیدگی بدستور برقرار ہے. اور جہاں تک جنگ کے ختم ہونے کی بات کرے تو ایران نے اعلان کیا ہے جنگ تو ختم کا فیصلہ ہم کریں گے فیصلہ. ایران نے کہا کہ امریکہ نے شروع کیا ہے، ختم کا فیصلہ ہم کریں گے. امریکہ کو مذاکرات کے لیے کوئی درخواست نہیں کی. یعنی جو امریکہ دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ ایران ہمارے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ہم سے جنگ بندی کی ریکویسٹ کر رہا ہے، تو تہران نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، امریکہ کو بات چیت کے لیے ہم نے کوئی درخواست نہیں کی ہے. اور چونکانے والی بات تو یہ ہے کہ مجتبی خامنہئی یعنی مرحوم آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے مجتبی خامنہئی نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جہاد اور بدلے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور مجتبی خامنہئی نے حزب اللہ کے سمرتھن میں، حزب اللہ کے حمایت اور سپورٹ میں بیان دے دیا ہے. آئیے ناظرین، ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے. جن لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو چنا، جی ہاں، جن اندھ بھکتوں نے چنا، ان کے دماغوں پر اب رونا آ رہا ہے. پورا ستیاناش ہو گیا ملک کا. اب میرے مہاراشٹر کا بھی ستیاناش بالکل اینڈنگ پر ہے، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی یہاں بھی ہے. اب مہاراشٹر سے خبر آ رہی کہ مہاراشٹر میں ایک اور پیپر لیک ہو گیا. 5 لاکھ میں بتایا جا رہا ہے کہ 5 لاکھ میں پیپر بیچا گیا، فروخت ہوا، ایسا دعویٰ کیا گیا ہے. اچھا، یہ پیپر کائے کا تھا؟ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر امتحان، جی ڈرگ انسپیکٹر امتحان کے 78 کوسچنز، 78 سوالات امتحان سے پہلے ہی لوگوں کو پہنچ گئے، منتخبہ لوگوں کو، یعنی جن سے پیسہ لیا گیا تھا پہنچ گئے ہیں، ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے. نظر آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، نتن گڈکری آپ جانتے ہیں کہ وزیر ٹرانسپورٹ ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے نیتا ہے. انہوں نے بیچ میں فیصلہ کیا کہ پیٹرول میں ایتھنول، جو بھی خبریں آپ نے دیکھی، اب ان کے خلاف کافی ویڈیوز بنی سوشل میڈیا پر، اور جتنے بھی انسٹاگرام وغیرہ پر ان کے خلاف کافی ویڈیو بنی. لوگوں نے ان کے جوکس اور میم بھی بنایا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو گنا آپ کی صرف گاڑی میں ڈالا ہے بی جے پی نے. بہت ساری ویڈیو بنی. لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ نتن گڈکری کو بامبے ہائی کورٹ نے منمانی کی پوری آزادی دے دی، اور E20 کے حقائق پر، یعنی E20 کے بارے میں جن لوگوں نے ویڈیو بنایا تھا ان کے خلاف مقدمہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. جی ہاں، یعنی E20 کے تعلق سے اگر کوئی بھی آدمی ویڈیو بناتا ہے تو جناب نتن گڈکری صاحب کو پوری آزادی ہے، وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں. اس لیے سوشل میڈیا انفلوئنسر سے میں اپیل کروں گا کہ آپ کچھ نہ کریں، بی جے پی نے آپ کی یہ بھی آزادی چھین لی ہے. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز، بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ